حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک آدمی لایا گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلے کے اندر چھری تھی جو خون سے لت پت تھی، اور اس کے سامنے مقتول اپنے خون میں لت پت پڑا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا، کیا تو نے اس کو قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے حکم فرمایا، اس کو لے جاؤ اور قتل کر دو۔ جب سپاہی اس کو لے کر چلے گئے تو وہاں ایک آدمی بڑی تیزی سے آیا اور کہا، اے صاحبو، جلدی نہ کرو، اس کو پھر دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے چلو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو اس آدمی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، قاتل یہ نہیں ہے بلکہ اس شخص کو میں نے قتل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے شخص سے دریافت فرمایا، کس چیز نے تجھ کو اس بات پر ابھارا کہ تو اس بات کا اعتراف کرے کہ تو نے ہی اس شخص کو قتل کیا ہے، جبکہ در حقیقت تو نے یہ قتل کیا نہیں تھا؟ تو اس ملزم نے عرض کیا، یا امیر المومنین، میں اس بات کو جھٹلانے پر طاقت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ چوکیدار اس آدمی کی لاش کے پاس کھڑے تھے جو اپنے ہی خون میں لت پت پڑا تھا، اور چونکہ میں بھی وہاں کھڑا تھا اور پھر میرے ہاتھ میں چھری بھی تھی جس پر خون لگا ہوا تھا، اور چھری کو میں نے تھیلے میں ڈالا ہوا تھا، تو میں ڈر گیا کہ شاید میری وضاحت قبول نہ کی جائے گی، اور اس کے علاوہ مجھے امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ صلح کا کوئی امکان نکل آئے، تو میں نے اس ناکردہ جرم کا اعتراف کر لیا جسے میں نے نہیں کیا تھا، اور اپنی جان میں نے اللہ کے سپرد کر دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے برا کیا، تفصیل سے بتا کہ تجھے کیا واقعہ پیش آیا۔ اس نے عرض کیا، میں ایک کسائی ہوں، رات کے آخری حصے میں اپنی دکان کی طرف نکلا اور ایک گائے ذبح کی اور اس کی کھال اتاری۔ ابھی میں کھال اتار ہی رہا تھا کہ مجھے پیشاب آ گیا۔ میرے قریب ایک ویران جگہ تھی، میں اس میں داخل ہوا اور اپنی حاجت پوری کی، اور دوبارہ دکان کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ یہ مقتول اپنے خون میں لتھڑا ہوا پڑا ہے۔ تجسس کی وجہ سے اس معاملے نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، اور میں اس کی طرف دیکھنے لگا، اور چھری بھی میرے ہاتھ میں تھی، لیکن میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان آدمیوں کو محسوس نہ کیا جو میرے پاس ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور سب لوگ کہنے لگے کہ اس کا قاتل یہی ہے، کوئی اور اس کے سوا نہیں۔ لہٰذا میں نے یقین کر لیا کہ ان کی گواہی کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میری بات کو قبول نہ فرمائیں گے، تو اس لیے میں نے اعتراف کر لیا اس جرم کا جس کو میں نے نہیں کیا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے آدمی کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے دریافت فرمایا، تیرا کیا قصہ ہے؟ اس نے عرض کیا، میں شیطان کے حربے میں آ گیا اور میں نے اس شخص کو اس کا مال ہتھیانے کے لیے لالچ میں قتل کر دیا۔ پھر چوکیداروں کی آہٹ سن کر میں جنگل کی طرف نکل گیا، اور اس سے پہلے میں نے اس کسائی کو وہاں ایسے ہی پایا تھا جیسا کہ اس نے آپ سے بیان کیا ہے، اور میں خود جنگل کے ایک کونے میں جا کر چھپ گیا، مگر جب اس شخص کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمیوں نے گرفتار کر لیا تو میں اس کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، اور پھر جب آپ نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا تو میں نے سوچا کہ اس بے گناہ کے ذمے سے میں خون کے الزام کو دور کروں گا، تو اس لیے میں نے حق بات کا اعتراف کر لیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، اگر اس نے ایک جان کو قتل کیا ہے تو بے شک ایک جان کو بچایا بھی ہے، اور فرمانے باری ہے۔ ترجمہ: اور جس نے اس کو زندہ کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو چھوڑ دیا اور مقتول کی دیت بیت المال سے نکال لی۔